بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا متعال نے نعمتوں کا حساب، نعمتوں کی قدر و قیمت کو سمجھنے والے کے لیے رکھا ہے۔ یعنی خدا متعال کسی کو ایک نعمت دیتا ہے اور گویا پھر ایک قانون عمل میں آ جاتا ہے، اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو نعمت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ نعمت میں اضافہ کیا ہی معنی رکھتا ہے، لیکن کم از کم اضافہ کیا ہے، نعمت ملتی رہے گی۔ خدا کا دیا ہوا علم ایک نعمت ہے۔ جہالت یقیناً خدا متعال کی طرف سے نہیں ہے، جہالت علم کا نہ ہونا ہے۔ تو اگر کوئی انسان خدا متعال کی طرف سے دیے ہوئے علم کو حاصل کرتا رہے، شکر بجا لاتا رہے، اس شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس پر عمل کرتا رہے، دوسروں تک پہنچاتا رہے، اس کا علم بڑھتا چلا جائے گا۔ اور میرا اپنے خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء کی شہادت کی مناسبت سے، عزاداری سید الشہداء میں شریک ہونے کی مناسبت سے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس شہادت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گرچہ اس کی عظمت اتنی ہے کہ 1400 سال تقریباً ہو گئے اس کو بیان کرتے ہوئے، لیکن ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ حق مطلب ادا نہیں ہوا۔ لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ تقدس کو کم نہ کریں۔ اس تقدس نے دین کو باقی رکھا ہے۔ معنوی اثرات بہت زیادہ ہیں، بے پناہ معنوی اثرات ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں ایک جملہ عرض کر دوں، ایک واقعہ عرض کر دوں جو بیان کرتے ہیں۔ میں ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کون بیان کرتے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب سے ہماری مختصر عزاداری کو قبول فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ امام خمینی کے گھر پہ عزاداری ہوا کرتی تھی، اور اس عزاداری میں ایک بہت مشہور، فارسی میں اس کو مداح کہتے ہیں، ایک عالم تھے جو عزا پڑھا کرتے تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اردو میں ہم اسی طرح کہیں گے بھائی مجلس پڑھتے تھے، عالم بھی تھے وہ، مجلس پڑھا کرتے تھے۔ کوثری نام تھا ان کا، بہت ہی مسن بھی تھے۔ امام خمینی کے گھر پر وہ پڑھا کرتے تھے۔ انتہائی مخلص انسان، انتہائی مخلص انسان۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، اور وہ کہیں مجلس کے اوپر مجلس کے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے عاشور کا دن ایسا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کے مجلس پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کے بعد ایک بہت سارے پروگرامس میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ ہر جگہ سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آ جائیں 15 منٹ کے لیے پڑھنے۔ مصائب بہت دل سے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک دن عاشور کا دن تھا، میں ایک جگہ سے مصائب پڑھ کے نکلا اور دوسری جگہ مجھے جانا تھا، جلدی بھی تھی۔ تو کہنے لگے کہ ہم محلے کے بچے ایک جگہ جمع ہوئے ہوئے تھے، وہ میرے پاس آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آغا آپ بڑوں کے لیے مجلس پڑھتے ہیں، ہمارے لیے مجلس پڑھنے چلیں، ابھی چلیں۔ تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا بہت میرے پاس شیڈیول ٹائٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، اور کہنے لگے کہ نہیں آپ ہمارا خیال نہیں کر رہے، ہم نے بھی تو عزادہ کی ہے، آپ صرف بڑوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اتنے کہنے کہ انہوں نے جذباتی جملے بولے کہ میں مجبور ہو گیا، اور وہاں پہ گیا تو کہنے کہ ایک محلہ بھی طرح مستضعف سا محلہ تھا، غریب غربا جن کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اردو میں جس کو عربی میں فقیر کہتے ہیں اس کو اردو میں غریب کہتے ہیں۔ یہ ہماری اردو زبان نے کوئی اچھا لفظ انتخاب نہیں کیا شاید۔ غریب وہ ہوتا ہے جس کا دوست نہ ہو، غریب وہ ہوتا ہے جو تنہا رہ جائے۔ ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ غریب ہوگا۔ شاید دنیا کی حقیقت یہی ہے، اور روایتوں میں ریفلیکٹ بھی ہوا ہے کہ بھئی ایسا ہو جاتا ہے دنیا داروں کے اندر، لیکن زبان اس کو انتخاب کر لے یہ ذرا سخت معاملہ ہے۔ بہرحال تو محلہ بھی غریب غربا کا تھا۔ آغا کوثری فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا بچوں کے ساتھ اور جا کے وہاں بیٹھ گیا، اور کافی بچے تھے وہاں پہ، اور ان بچوں کے سامنے میں نے چند منٹ مصائب بھی پڑھے، کچھ اشعار بھی پڑھے جو ان کو سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا، بہرحال
تو کہنے لگے کہ میں اس کے بعد باہر آنے لگا تو وہ ایک ٹرے کے اندر چائے لے کر آئے اور کہا کہ یہ چائے ضرور پینی ہے آپ نے. کہنے کہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیسے نکلوں یہاں سے جلدی سے، کیونکہ مجھے کہیں پہنچنا تھا. تو کہنے کہ میں نے چائے لی اور بالکل ٹھنڈی سی چائے تھی، اس میں کوئی دم نہیں تھا. تو کہنے کہ میں نے ان کا دل رکھنے کے لیے ایسے دکھایا کہ میں پی رہا ہوں اور موقع لے کر اس کو پیچھے گرا دیا، اور تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے. تو وہ کہنے کہ بالآخر وہاں سے میں چلا گیا. پھر دوسرے پروگرامس میں نے شرکت کی، اور سارے دن کے پروگرامس میں جانے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگتا میں پروگرامس کہتا ہوں، میرے دماغ سے نکل گیا. سارے دن کی مجالس میں جانے کے بعد وہ گھر پہ آئے اور کہنے کہ میں سو گیا تھک ہار کے. انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب میں بی بی تشریف لائیں سلام اللہ علیہ، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بی بی تشریف لائیں اور کہا کہ تمہاری باقی مجالس قبول نہیں ہوئی، آج ایک مجلس قبول ہوئی. تو انہوں نے بی بی سے کہا کہ بی بی میں کوشش کر رہا تھا کہ قبول ہو، کیوں قبول نہیں ہو پائی میری مجلس؟ کہ نہیں. بی بی نے فرمایا کہ باقی تم نے جنہوں نے دعوت دی تھی ان کے رکھ رکھاؤ میں پڑھی تھیں، ان کو نظر میں رکھتے ہوئے پڑھی تھیں، ایک مجلس تم نے خلوص سے پڑھی ہے، وہ جو تم نے بچوں کے لیے پڑھی، وہ مجلس قبول ہے تمہاری. تو کوثری گویا مثلا کبھی خوش اور کبھی اس بات پہ ناراحت کہ میری باقی چیزیں قبول نہیں ہو پائیں، یہ میری کوتاہی ہے، اور خوش اس بات پہ کہ چلیے ایک مجلس میری قبول ہو گئی. لیکن پھر انہوں نے بیان کیا بڑی عجیب بات، فرمایا کہ لیکن میں تم سے ابھی بھی ایک بات پہ گلہ مند ہوں، ایک بات پہ مجھے تمہیں شکوہ ہے تم سے. فرمایا کہ بی بی شکوہ کس بات کا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا تم نے چائے کیوں نہیں پی؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. فرمایا تم نے چائے کیوں نہیں پی؟ کوثری نے فرماتے ہیں میں کچھ نہیں کہہ سکا. بی بی نے فرمایا میں نے خود تمہارے لیے بنائی تھی، پی لیتے بہتر تھا. نہیں معلوم یہ دنیا کیا دنیا ہے، ہمیں واقعاً نہیں معلوم کب کون سی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے، ہم نہیں پہچان پاتے. کمزور لوگ ہیں، واقعاً کمزور ہیں. تو خلوص بہت اہم ہے اور تقدس بہت اہم ہے، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ پروردگار عالم عزا کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ صاحبان عزا جس میں سید الشہداء کی والدہ ماجدہ شامل ہیں، نبی خدا شامل ہیں، مولا امیر المومنین وقت کے امام، تمام ائمہ اطہار علیہم السلام، خداوند متعال انشاءاللہ ان سب کی خوشنودی کا سبب قرار دے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. موضوع آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور سید الشہداء کی نظر لطف حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ یہ چند ایام ان کی فکر کی کوئی خدمت کر سکیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم.